کشمیریوں کے لیے ڈراؤنا خواب 5 اگست کی میں بات کر رہا ہوں، 2019 کا دن ہے۔ 5 اگست 2020 کے دن، ٹھیک اسی دن جو ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک یعنی 5 اگست والے دن ہی ہوئی ہے، اور اس دن اس سیریمنی میں مودی کی جو شرکت ہے کیا معنی رکھتی ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ کس چیز کو؟ مودی کی شرکت کو۔ اس کی دو دیکھیں میری بات، کشمیری گزشتہ 10 سال سے اس بات پہ جسے کہتے ہیں ان کا ایمان ہو گیا ہے کہ ہمیں آزادی صرف بھارت کے مسلمان دلا سکتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ، ٹھیک، کوئی اور نہیں دلا سکتا۔ دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ گزشتہ 50 سال سے کسی ملک نے حملہ کر کے کسی ملک کو آزاد نہیں کرایا، انلیس کہ انٹرنیشنل سینکشن موجود نہ ہو، کسی ملک آج تک۔ یعنی وہ ایون پاکستان پہ بھی رلائی نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، پاکستان پہ بخیر یہ لمبی بحث ہے، اس کو چھوڑیں اس وقت، جی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سفارتی پاکستان کیا کرے گا، حملہ کر دے گا۔ ایک گھنٹے کے اندر انٹرنیشنل فورسز یہاں بیٹھ جائیں گی آگے کہ بند کرو، ٹھیک، ایک گھنٹے میں سے بھی زیادہ۔ اس کو کہا کہ یو آر نیوکلیر فلیش پوائنٹ، اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر 15 ایک بم چلا دیے، 15 بار چھوٹے چھوٹے بم بھی چلا دیے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ 20-25 سال کے لیے اس دنیا کے اندر کھیتی کوئی نہیں ہوگی، پھر صرف 2.5 دن لگیں گے اس کو کیلیفورنیا یعنی میں۔ اب کشمیریوں کی امیدیں جو ہیں بھارتی مسلمانوں سے وابستہ ہیں، بھارتی مسلمانوں سے، اور مکمل طور پہ واضح جہاد سے۔ دیکھیں، القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر اس وقت آسام میں بن چکا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں یہ کبھی بھی انڈیا اس حد تک بیک فٹ پہ نہیں گیا جس حد تک مودی کے آنے سے پہلے نہیں گیا۔ لیکن ایک بات اور دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ڈپلومیسی میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کی پراکسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ویتنام پراکسی سے جیتا، انگولا پراکسی سے رہا ہوا، دارفور پراکسی سے رہا ہوا، ایران کو کیوں ہاتھ نہیں لگا تھا، 12 پراکسیز کی چل رہی ہیں وہاں پر۔ 2 بڑے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے لیے ہیں، اور وہ واقعی اگرچہ کہ عمران خان سے توقع نہیں تھی اس طرح کی، لیکن بہت کمال کیا اس نے اس گورنمنٹ نے۔ ظاہر بات تو اکیلے اس کا تو ہے نہیں۔ ایک تو یہ نقشہ چھایا ہوا ہے انٹرنیشنل دنیا کے اندر، جو کسی گورنمنٹ کا میپ ہوتا ہے یہ ڈسکس، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ نہیں، گوگل کا میپ ڈسکس نہیں ہوتا۔ جب اس کو ریپرزینٹ کرنے کے آتے ہیں تو بات ہے، وہ کانفلکٹ جب آتا ہے کہ انڈیا بھی اس کو کلیم کرا تو پوائنٹ آف ڈسکشن رہتی ہے جب تک وہ میپ موجود ہے آپ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جغرافیے کی حد تک آپ نے زندہ کر دیا مسئلے کو۔ ٹھیک۔ دوسرا جو سید علی گیلانی کو انہوں نے دیا ہے نشان پاکستان، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک وار ہیرو کو کھڑا کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ نیلسن منڈیلا ہے، جیسے ان کو کیا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میں اب صحیح کہتا ہوں، پاکستان کو پراکسی کی سپورٹ کرنی چاہیے، کھل کے کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ کمال ہیں، ان کی ہم عزت کو، ان کو ہیرو بنانا چاہیے، ان کی تصویریں لگانا چاہیے، مثلا وانی کی تصویریں، ذاکر موسیٰ کی تصویریں آپ کے چوکوں پہ لگی ہونی چاہیے، آپ کی ایمبیسیز کے دروازے۔ یہ پاکستان نہیں کر رہا، کیوں پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا، ظاہر بات ہے چلیں آغاز تو ہو گیا نا، یہ آغاز تو ہو گیا، لیکن آج سے 3 سال پہلے سوپور کے علاقے میں انڈیا کے 2 بندے انہوں نے مارے تھے، انڈینز، جو کیرلا سے آئے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر ایک بحث چل پڑی تھی کہ یہ تو ٹرک پہ بیٹھ کے بھی کشمیر پہنچ جائیں گے، ہم ان کو کیسے روکیں گے۔ اس کے اوپر جو سب سے اہم بات انہوں نے کی تھی، اگر بھارتی مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو انڈیا ایک بہت بڑا شام بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، 25 کروڑ مسلمان ہیں، اور آج ان کو احساس ہو گیا ہے۔ میرے موبائل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 50% کے قریب جو ہیں کانٹیکٹ جو انڈیا کے لوگوں کے ہیں، روز مجھے فون کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کا ساتھ نہ دے کے غلطی کی۔ میں تو ان سے کہا تھا کہ 5 اگست مت مناؤ۔ یہ 5 اگست کیوں مناتے ہو تم؟ آپ لوگ اس لیے مناتے ہو کہ انڈیا نے 370 ختم کر دیا۔ تو جب اسٹیٹس ختم کیا اس نے 370 جب شیخ عبداللہ نے کہا تھا تو آپ کہتے شیخ عبداللہ نے غداری کی ہے، آپ کہتے تھے کشمیر بیچ دیا۔ دیکھیں نا، کشمیر کا مسئلہ پاکستان نے ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج انڈیا کشمیریوں کو ہیومن رائٹس کا سارے دے دے تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آج 370 واپس چلے جائے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟
یہ تو آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں 370. انڈیا 370 کا ہر چیز ختم کرے جب تک ایک کانفلکٹ کے زون پہ نہیں آتا. ہمیں 300 میں تو اس دن بھی کہا 370 یار 1955 میں آپ کہہ رہے ہو کہ 370 میں شیخ عبداللہ نے کشمیر بیچ دیا, آج کہتے ہو 370 واپس لے آؤ. اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہو کہ ایک انڈین فولڈ کے اندر کشمیر بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. ٹھیک, نا کشمیر اسی لیے وہاں پر اب نعرہ لگ رہا ہے وہی کہ خلافت یا موت, خلافت یا موت. وہ کہتے ہیں ہم کم از کم میں یقین تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے ہیں, ہم کشمیر کی, کیونکہ آپ نے اس کو نیشن کا مسئلہ بنا دیا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیوں کشمیر کے لیے لڑتے ہو؟ آپ تمل ناڈو کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ 18 موومنٹ چل رہی ہیں, کیوں؟ وہاں ظلم نہیں ہو رہا. آپ میزورام کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں ظلم نہیں ہو رہا. اس لیے کہ مسلمان ہیں, اسلام کے حوالے سے لڑتے ہو. جب اسلام کے حوالے تو کھل کے بولو کہ یہ کشمیر جو ہے زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑتے ہم وہاں مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑتے ہیں. اور یہ جو انفنشڈ ایجنڈا ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. انفنشڈ ایجنڈا کیا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں علیحدہ ملک دو. ٹھیک.